پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے۔ میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یطیعون للمہدی، یعنی سلطان ہو، اس کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گئے۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تم ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم۔
بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گی، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو، میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر، موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی ذرا ہوشیاری دیکھیے، ایک طرف کی عالم عیسائیت کو اپنے شکنجے میں لے رہے ہیں، دوسری طرف پوری دنیا کے اندر بھی ایک گھیرا ڈال رہے ہیں۔ وہ کیا؟ 1776 میں انہوں نے بنایا آرڈر آف الومیناٹی، آل فرعون، الومیناٹی، یہودیوں کی طرف حضرت روشن خیال لوگوں کا بھیجا گیا، یہ ایک انجمن، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا سے یہ اس سزا کے ذہین مستحق ترین ہو لوگوں چکے کو ہیں، لیکن وہ سزا اسکالرشپ ان دے کا کر رسول امریکہ ہی بلاتے ان تھے، کو آ کر دے گا، انہیں وہاں رکھ کر برین اسی لیے انہیں واش اٹھا لیا گیا۔ ایک نمبر 2 ان کے سکینڈلز مستحق تو ہو کھڑے گئے تھے تھے، اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے سیکس سکینڈلز، کہ ہلاک کر دیے جائیں۔ ان کی فائلیں اپنے پاس تیار رکھیں، وہ لوگ جب واپس جائیں اپنے ملکوں میں تو اہم پوزیشن میں جائیں گے، پھر ہمارے اعلی کار ہوں گے اور ہماری بات ماننے سے انکار کریں گے تو ہم بتا دیں گے دیکھو تمہارا یہ سیکس سکینڈل ہمارے پاس ہے، ہم تمہارے ملک میں اس کو عام کر دیں گے، تمہاری چودراہٹ، تمہاری قیادت سب ختم ہو جائے گی۔ یہ کہلاتا ہے آرڈر آف الومیناٹی 1776۔ وہ آرڈر آف دی الومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ
5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اب یہ جانتے ہیں کہ اگلے دن کا خطبہ کیا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد نے 19 مئی 1995 کے جمعے کے خطبے میں عمران جمامہ کی شادی پر تفصیل سے بات کی. 16 مئی 1995 میں عمران جمامہ کی شادی ہوئی تھی، یعنی شادی کے 3 دن بعد کا یہ خطبہ تھا جو اس کے اگلے مہینے یعنی جون میں تنظیم اسلامی کے ماہانہ شائع ہونے والے رسالے میثاق میں تحریر کیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے میں شاندار الفاظ میں عمران خان کے لیے دعا فرمائی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. میں یہاں آپ کے لیے اس خطبے کی چند جھلکیاں پیش کر رہا ہوں. اگر آپ مکمل آرٹیکل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ quranacademy.edu.pk پر جائیے، پھر وہاں ملٹی میڈیا کے آپشن پر کلک کیجئے. اب جو آپشن آپ کے سامنے ہیں ان میں ویو آرٹیکلز کے آپشن پر جائیے. اس کے بعد نئی کھلنے والی ونڈو میں میثاق میگزین کے آپشن پر کلک کیجئے. اب ایک لسٹ آپ کے سامنے ہوگی جس میں 1959 سے لے کر اب تک کے تمام میثاق میگزین پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں گے. اگر آپ مطالعے کے شوقین ہیں اور مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب ڈاکٹر اسرار احمد کے ان خطبات کے ایک خزانے کا آپ کو پتہ مل چکا ہے جن کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں. ان رسالوں میں سے آپ کو جون 1995 کے میثاق رسالے پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں حادثہ عمران خان کے نام سے آپ کو آرٹیکل مل جائے گا. ڈاکٹر اسرار اپنے جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں، خان عالم اسلام میں ایک کرکٹ کے ہیرو کی حیثیت سے ابھرا، مسلمانوں کے اندر معروف ہوا، ان کا محبوب بنا، ان کی آنکھوں کا تارا بنا. پھر اس نے خدمت خلق کا ایک بہت بڑا کام کیا، یعنی کینسر کا علاج کا ہسپتال بنایا. ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ ایسے خیالات ظاہر کرنا شروع کیے جن میں کچھ جراثیم مسلم فنڈامنٹلسٹ کے تھے. یہ ہے معاملہ خاص عمران خان کا. چنانچہ ٹائم میگزین جو کہ امریکہ سے شائع ہوتا ہے، اس میں اپریل کے آخری ہفتے میں ایک مضمون شائع ہونا تھا جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا، "A cricket star turned Muslim fundamentalist". فہرست میں لکھا تھا کہ فلاں صفحے پر یہ مضمون ہے، لیکن جب کھول کر دیکھا تو وہ مضمون وہاں نہیں تھا. کسی پوشیدہ ہاتھ نے اس مضمون کو وہاں شائع ہونے سے رکوا دیا تھا. مجھے بتایا گیا کہ بعد میں وہ مضمون شائع ہو گیا تھا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی مضمون تھا یا محض خانہ پوری کی گئی تھی اور اصل مضمون کو تبدیل کر کے شائع کیا گیا؟ اس کا کوئی سبب تو ہے نا. نیوز ویک اور ٹائم جیسے رسالے کوئی ہمارے ہاں کے رسالوں کی طرح تو نہیں ہیں. ٹائم میں یہ بات ہو جانا کہ فہرست میں ایک مضمون کا عنوان موجود ہے اور عملاً وہاں کچھ اور ہے، یہ تو انہونی بات ہے. یہ ہوئی ہے تو کسی بڑے طاقتور ہاتھ کے ذریعے ہوئی ہے، اور جب دوبارہ وہ مضمون شائع ہوا ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ اصل مضمون نہیں ہے. دراصل دنیا میں عمران خان سے ایک خطرہ محسوس کیا گیا کہ یہ پاکستان میں فنڈامنٹلزم کے فروغ کا باعث بن سکتا ہے. جنرل حمید گل صاحب بھی آنکھوں میں کھٹکتے تھے، لہٰذا انہیں ISI سے نکلوایا گیا. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایک پریشر گروپ بنانا چاہتے ہیں اور عمران خان اس گروپ کے اندر ایک اہم حیثیت حاصل کر رہا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد اپنے خطبے میں عمران خان کے حوالے سے ایک شعر کہتے ہیں. بہرحال میں عمران خان کے حوالے سے ساری تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کے لیے شعر کہا تھا. رن یعنی کہ میدان جنگ، اور یہاں پر رستم کا بدن بھی زیر کفن کانپ رہا ہے، یعنی کہ کس دہشت سے عمران خان آ رہا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد اسی الومناٹی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص مسلم فنڈامنٹلسٹ کے روپ میں ابھر رہا ہے، اور پاکستان میں تو فنڈامنٹلزم کے لیے عوام میں پہلے ہی سے بارود موجود ہے، مولوی حضرات کی باتیں تو عوام نہیں سنتے، مگر ایک کرکٹ اسٹار اگر فنڈامنٹلسٹ بن کر میدان میں آ گیا تو بارود میں آگ لگ سکتی ہے، لہٰذا اسے انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے قابو میں لانا ضروری سمجھا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد عمران خان اور جمامہ کی شادی کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور وہ مزید آگے کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا دی تھی، تو گولڈ اسمتھ کے خاندان سے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کام کروا سکتا ہے.
ہم تو یہی دعا کریں گے کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں. یہاں دام سے مراد جالوں کی ہے. 1000 جال یعنی کہ بنے گئے عمران خان کے روکنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اور وہ ایک جنبش میں، ایک لمحے میں اس سے نکل آئے. یہ دعا ڈاکٹر اسرار احمد کرتے ہیں. 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں کے مصداق یہ سارے دام جو اس کے گرد پھیلائے گئے ہیں وہ انہیں توڑ کر نکل آئے. بظاہر احوال تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جبری شادی ہے جو اس پر مسلط کی گئی. آخر واقعاتی شہادت، سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی کسی بلا کا نام ہے، ورنہ سیدھی طرح یہیں سے شادی کا اعلان کر کے جاتے. کچھ خاندان والے بھی ساتھ گئے ہوتے، لیکن عمران خان یہاں سے جس انداز میں سرا سما ہو کر بھاگے ہیں، یہ پس منظر تو ثابت کر رہا ہے کہ یہ ایک اسکینڈل ہے جس میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بدل دے، اس کو اس کا اختیار ہے، اور ہمیں ہمارا وہ کھویا ہوا مسلم فنڈامنٹلسٹ اللہ تعالیٰ لوٹا دے. اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد ایک قرآنی آیت کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یعنی کوئی بری چال مسلط نہیں ہوتی مگر اس کے اپنے چلنے والوں پر. اللہ کرے کہ صہیونیت کی یہ چال اس آیت کا مصداق بن جائے اور یہ انہی کے اوپر الٹی پڑے، اور اس ملت اسلامیہ پاکستان کو عمران خان سے جو توقع ہو گئی تھی کہ وہ یہاں اسلام کا اور اس ملک کی اپنی تہذیب و تمدن کے احیاء کا علم بردار بن کر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ توقع پوری فرما دے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. میں اسی دعا پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں.